الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج طریق القرآن کے حوالے سے ہماری 44ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 43 کلاسیں جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 257 تک پڑھیں گے۔ یہی وہ آیات ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک خاص مضمون چل رہا تھا اور وہ تھا فساد فی الارض کے حوالے سے۔ اس موضوع پر ہماری 9 کلاسیں ہوئیں یا 9 درس ہوئے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، تو چونکہ کافی دیر ہم وہاں رکے رہے ہیں، تو ایک تو تھوڑا سا میں نے پچھلا جو تسلسل ہے نا آج کے درس کے ساتھ جو بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ تسلسل بھی آپ کو بتانا ہے، اور دوسرا خاص طور پر یہ سمجھ لیں کہ آج یہ جو آیات ہیں ان کے حوالے سے جس موضوع کا میں نے تعین کیا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے طاغوت کا انکار ایمان سے بھی
پہلے، یعنی طاغوت کی نفی جو ہے یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ ایمان سے بھی پہلے ہونی چاہیے. تو جو ہے نا وہ اگرچہ جیسے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ چیز بھی اس کے اندر جو ہے وہ آئے گی. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں تاکہ پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا رہنمائی ہے جو ہمیں دے رہے ہیں. پہلے نمبر پر تو جو ہے نا یہ جو عنوان ہے اسی کو سمجھ لیں. طاغوت، طاغوت کہتے ہیں سرکش کو. آپ کے علم کے اندر ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کا پابند بناتا ہے. یعنی ہم جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ اپنی خوشی سے، راضی خوشی اپنے آپ کو قرآن و سنت کی حدود کا پابند بناتا ہے، خوشی خوشی. اب ان حدود کے اندر رہنا جو ہے نا یہ ہے تابع داری، فرما برداری، مسلمانی، اور ان سے باہر نکلنا سرکشی ہے. ایک یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی، بھول گیا، باہر نکل گیا، توبہ کر لی، پھر اندر آ گیا. ایک یہ ہے کہ آدمی نکلا ہے اور جانتے بوجھتے نکلا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ سرکشی کرتے ہوئے نکلا ہے. جیسے شیطان ہے نا، شیطان بھی طاغوت ہے نا. یعنی اس نے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی بلکہ آگے سے اکڑا. تو اگر اسے سمجھایا جائے کہ تم حدود سے باہر نکل رہے ہو تو وہ پرواہ نہ کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اپنے اس غلط عمل کے دلائل جس طرح شیطان نے دینے شروع کیے، انا خیر منہ، میں نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنے وہ جو سرکشی ہے نا اس کے اوپر اڑ بھی جائے. بہرحال توبہ تو اس کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن جب تک انسان اس طرح کا عمل کر رہا ہے نا تو جو وہ کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، سرکش ہے. اور جو اسے مان رہا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ ماننے کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو جو اسے مانتا ہے وہ بھی حقیقت کے اندر جو ہے وہ طاغوت کا ساتھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو حکم ہے وہ ہے فرما بردار بن کر رہنے کا. اور ایمان جو ہے نا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ایک اعلان ہے. یعنی یہ توحید کا اعلان ہے. ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اشہد لا الہ. یہاں بھی دیکھیں سب سے پہلے نفی ہو رہی ہے ہر الہ کی، اور پھر اثبات کس کا ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کا. یہ دل میں یقین ہونا چاہیے، مگر دل کا یقین جو ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ زبان کا اقرار. ابھی میں نے پڑھا ہے تو آپ سب نے سن لیا. دل کا یقین لازمی ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے. کسی اور کو اس کا کوئی اور اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. تصدیق یا تردید ہوتی ہے زبان سے آدمی کیا کہتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ کو میں نے الہ مانا ہے اور اس کے سوا سب
الہ جو ہے نا ان کی میں نے نفی کر دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو معبود مانا ہے، بلکہ اصولی طور پر تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ہر صفت جو ہے نا اس کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ البتہ یہ جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا آج دنیا کا جو معاشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 الہ، نمبر 2 خالق، نمبر 3 رازق، اور نمبر 4 حاکم۔ یہ 4 صفتیں جو ہے نا ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم عام طور پر توحید جسے سمجھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو صفت الہ ہے نا اس کے حوالے سے تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں، اور خصوصاً یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالق، صفت رزاق، صفت حاکم، اس سے ہم زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح واقف نہیں ہے، اس طرح کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ کو بڑا ماننا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جو اظہار ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز میں جو سب سے زیادہ اس چیز کے اظہار کا عمل ہے یا رکن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ۔ یعنی یہ سجدہ جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایمان کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کے اظہار کا، اس کی بنیاد کہہ لیں، اس کے اظہار کی بنیاد ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ویسے ہمارا جو اس سے پچھلا درس تھا نا، فساد فی الارض کے حوالے سے 9واں، اس میں بھی میں نے اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی۔ تو یہ سجدہ جو ہے نا، یہاں سے اللہ کی کبریائی کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن نوٹ کریں، یہ کس کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے؟ ایک فرد کی طرف سے، ایک فرد کی طرف سے ہو رہا ہے نا اللہ کی بڑائی کا اظہار۔ اب اللہ کی اس کبریائی کے اظہار کی چوٹی کیا ہے، یا اس کا مظہر کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ۔ اور اسی طریقے سے وہ سورہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو بندے کو مجبور کر دیتا ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹی پھر بھی کم ہے، بیوی اس کے بعد ہے، ماں باپ دوسرے تیسرے، سب سے زیادہ بیٹا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، لیکن بات اصل میں یہ بھی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی مجبوری بھی بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اگر باپ بڑھاپے میں چلا گیا نا تو بیٹا زبردستی بھی
حصہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ زیادہ دیر نہیں مرتا ہے نا تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ موت اللہ کی رحمت ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ کہتا ہے میرا حصہ دے. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. جب اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا تو کون ہے جو اس کی بادشاہت میں اس کا شریک ہو سکتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس طرح وہ بڑا ہونا چاہیے جس طرح بغیر اولاد والا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ملکیت ہے اس میں کوئی حصے دار آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں، اللہ کی حکومت میں کوئی حصے دار نہیں ہے. یہ ہے چوٹی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ چیلنج ہو جائے خواہ وہ بنیاد پر ہو جائے یا چوٹی پر ہو جائے، تو یہ جو اس کو چیلنج کرنے والا وہ طاغوت ہے، اور اس کو تسلیم کرنے والا وہ طاغوت کا ساتھی ہے. تو اس کی نفی کا حکم دیا گیا. اب یہ سمجھ لیں کہ سابقہ درس سے اس کا کیا تعلق ہے. سابقہ درس سے اس کا یہ تعلق ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا پہلا سپارہ جو ہے وہ سابقہ امت بنی اسرائیل جو ہے نا اس کی ٹرمینیشن کے اسباب بیان کیے. پھر دوسرے سپارے میں اس امت کو خطاب کیا گیا، مخاطب کیا گیا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اس امت نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے تھے تو اللہ کی طرف سے ٹرمینیٹ ہو گئی. اب تم کو اس کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. اور وہ ذمہ داری مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ ہے جو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ زمین کے اندر فساد کرے گا. اب فساد کیا ہے؟ یہی طاغوت جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے کسی لیول پر ہو جائے. اور طاغوت کو تسلیم کرنے والا اور طاغوت یہ سرکشی جو ہے یہی فساد ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حاکم ہوں، سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی الہ ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی حاکم ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 64 میں یہ مضمون آیا ہے جس میں یہ چاروں صفات آئی ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ویرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ. کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ ابھی غور کریں گے نا تو میں یہاں زیادہ وقت نہیں لگاتا، اس میں اللہ کی چاروں صفات آ گئی ہیں. اللہ کا خالق ہونا، اور اللہ کا رازق ہونا، اور اللہ کا مالک ہونا، یہ اور اللہ کا الہ ہونا، چاروں کا ایک آیت میں ذکر آ گیا ہے. بہرحال اب یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو جو ہے وہ چیلنج جو ہے یہ فساد ہے. یہ کسی معاشرے میں ہو، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ حکمران جو ہوتا ہے نا اس کی حکمرانی کا مطلب یہ آتا ہے کہ اس کا حکم چلتا ہے. تو اللہ کے حکم کو جہاں چیلنج ہو رہا ہے نا تو وہ چیلنج کرنے والا طاغوت ہے، وہ سرکش ہے، اور اس چیلنج کو
اور روکنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. جیسے سورہ توبہ میں آیا نا والحافظون لحدود اللہ، ایمان والے جو ہے وہ اللہ کی حدود کے محافظ ہوتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو ایک واقعہ بیان ہوا، آج کے جو آیات ہیں نا ہم پڑھی ہیں، تو یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے سپارے کے آخر پہ جو آیات ہے وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا ہے نا. تو طالوت اصل کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے طاغوت اور اس کے ساتھی، طاغوت اور اس کے ساتھی. اور اس کے مقابلے میں جو اصلاح کار ہیں وہ ہے سوری غلط ہو گیا، یعنی وہ جو جالوت ہے نا وہ ہے طاغوت اور جالوت کے ساتھی. اور اس کے مقابلے پہ اصلاح کار کون ہے؟ طالوت اور اس کے ساتھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہیں ایمان، طالوت اور اس کے ساتھی ایمان والے ہیں. یہ اب اس فساد کو یا اس طاغوت کو یا اس سرکشی کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کل وہ طاغوت تھا، وہ فساد تھا جو جالوت اور اس کے ساتھیوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوا تھا. تو اس کو ختم کس نے کیا؟ طالوت اور اس کے ساتھی ایمان والوں نے. لہذا اب یہ عرب کے اندر مکہ میں بت رکھ کر مختلف مشرکین مکہ جو ہے وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں طاغوت کا. اس طاغوت کو یا اس فساد کو مٹانے کے لیے اب تمہیں کھڑا ہونا ہوگا. یہ وہ واقعے سے یہ رہنمائی دی گئی. اور جس طرح اللہ نے طالوت اور اس کے ساتھیوں کو کامیابی دی، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا. تو اچھا، اب ایک اور بات سمجھ لیا. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مضمون بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ ابھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے مسلمانوں میں سے، یا کچھ سمجھ لیں کوئی اکا دکا بھی ہو سکتے ہیں. کیوں جنگ وہ نہیں چاہتے تھے؟ آیا نا کوتیبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اصل کے اندر ابھی مسلمانوں نے تازہ ہجرت کی ہے، تعداد کم ہے. ایک تو ویسے ہی آدمی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو مقامی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کا اس طریقے سے جو ہے وہ سمو جانا جو ہے نا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تعداد بھی کم ہے. تو لامحالہ یہ بات آتی ہے کہ کچھ تھوڑا سیٹل ہو لیں، کچھ جو ہے وہ مقامی لوگوں کو اور ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. اور دوسرا کچھ ابھی دعوت و تبلیغ کا کام کر لیں، کوئی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر ہم بڑی ہوئی تعداد کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ طالوت جو تھا اس کی تعداد کم تھی اور جالوت کی تعداد بڑی تھی. وہ واقعہ سنایا نا کہ یہ مت سوچو کہ تعداد کم ہے، اللہ تھوڑی تعداد والوں کو بھی جب فتح دیتا ہے تو فتح دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ اصل میں تو انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے آج کی آیات میں بھی. بس اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب ہمارے رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے. ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آ چکا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور ابھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا، سمویل علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پہلے سپارے کے آخر پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں بھی موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے.
تو یہ مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ پیغمبروں کا ذکر آتا رہا، اور بالکل اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ جو وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تو طالوت کی جنگ میں بھی شامل تھے. تو فرمایا کہ یہ سب ہمارے رسول ہیں، ہمارے رسولوں کے قصے ہیں. اصل میں پچھلی اس سے بھی پچھلی آیت میں فرمایا نا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ آیت نمبر 252 میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری، یعنی یہ قرآن کوئی ایسے ویسی چیز نہیں ہے، یہ ہماری آیات ہیں جو ہم آپ کی طرف ہم نازل کر رہے ہیں یا آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے. جو ان باتوں کے اندر یا ان آیات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، جیسے وہ ہمارے رسول نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سمویل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیچھے بھی ذکر ہے اور ابھی آگے بھی ذکر آ رہا ہے. تو جس طرح ہمارے دوسرے رسول تھے، ان کی یہ ذمہ داریاں تھیں، تو اسی طرح آپ بھی رسول ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام یا یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دیں. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کلم اللہ. ان میں سے وہ بھی تھا جس نے اللہ کے ساتھ کلام کی. اصل میں یہ میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے، لیکن پھر سمجھ لیں، وہ جو جنگ ابھی نہیں چاہتے تھے نا، وہ مخاطب ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کے بغیر طاغوت جو ہے وہ نہیں مٹے گا، دین غالب نہیں ہوگا، اللہ کی کبریائی نہیں ہو سکے گی. اور اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے رسولوں میں کتنے بڑے بڑے رسول آئے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی تھا جس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی کبریائی چوٹی تک، ذہن میں رکھیں، چوٹی تک، یعنی وہ اپنے پورے عروج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ قائم نہیں کر سکے، حالانکہ بڑا مقام تھا ان کا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے ہم نے کئی اور اعتبار سے درجے بلند کیے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ان میں عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی، معجزے دیے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کی مدد کی ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے. لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانے. یہ جو بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ تبلیغ کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ سجدہ تو کرنے لگ جائیں گے، سمجھ گئے؟ یہ نوٹ کر لیں، میں نے یہ بتایا کہ اس کبریائی کی ابتدا کیا ہے؟ سجدہ. لیکن ایک سجدہ ایک فرد کی طرف سے ہو رہا ہے نا. معاشرے کی کبریائی، معاشرہ کب اللہ کی کبریائی کے نیچے آیا ہے؟ یا معاشرے نے، کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کر رہا ہے، وہ کس شکل کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی حکمرانی قائم ہو جانے کو کہتے ہیں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا طالوت نے جنگ کر کے کی، ٹھیک ہے نا. وہ پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنتیں. یہ ہے اصل کے اندر چوٹی، اور یہی چوٹی ہے جس کے اوپر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رہنمائی میں جو ہے نا وہ موٹیویشن دے رہا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جنگ کے بغیر ہو جائے گا، نرم طریقے سے ہو جائے گا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے نبی آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو باقی ایک بات یہ ہے کہ اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے، تو اگر اللہ تعالی انسانوں سے سرکشی کا اختیار ہی سلب کر لے تو سارے کے سارے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے فرما بردار ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر اس نے بھیجے ہیں، تو اس کے بعد تو کم از کم لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتفاق کرتے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتفاق کرتے، بلکہ سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتفاق کر لیتے تو وہ طالوت اور جالوت والی جنگ ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے لوگوں نے اختلاف کیا، اتنے بڑے بڑے رسولوں سے بھی اختلاف کیا، ان کی لائی ہوئی ہدایت سے بھی اختلاف کیا، لہذا مسلمانوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ اختلاف کریں گے اور ان کی ہدایت سے بھی کریں گے۔ مکے والے اختلاف ہی کر رہے ہیں نا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو جو پہلے پیغمبر آئے ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہوا، کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کر دیا، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی اصول سمجھ لیں کہ آج بھی اگر آپ اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے یا آپ کی اس بات کو درست کہیں گے، کچھ غلط کہیں گے، ٹھیک ہے، تو کچھ غلط کہیں گے اور غلط بھی اتنی ہو جائے گی تو وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں جی ایک ملک ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے وہ کس کے خلاف کر رہے تھے؟ ریاست ہی کے خلاف، تو ریاست کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟ مشرکین مکہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، بس یہی بات ہے۔ تو وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا، کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر دوبارہ بات آ رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، ان کی یہ لڑائیاں نہ ہوتی، نہ طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوتی، نہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں سے لڑنا پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دل پھیر دے، تو یہ تو پھر خصوصی طور پر ایک معجزہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بھی عمل ہے پیچھے بتا دیا نا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھاتا ہے، لہٰذا تم اس فساد کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو اللہ اور لے آئے گا، اور بندے آ جائیں گے، کریں گے انسان ہی۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے مقدروں کی بات ہے کہ تمہیں اس میں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ دیکھیں نا وہ جو طالوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ ان کے جو مقدر تھے ان کے مقابلے میں وہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے، پڑھا ہے نا ہم نے سارا واقعہ، تو وہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے تو وہ دونوں ہی ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تو اب دونوں کے مقدر جو ہے نا وہ اس میں دیکھیں کتنا فرق آتا ہے، کون خوش بخت ہے اور کون بد نصیب ہے، ہیں تو سب ایمان والے۔ یاد ہے آپ کو کہ وہ جس وقت وہ مر گئے تھے تو ان کو زندہ کیا، پیچھے ہی واقعہ تھا طالوت جالوت کا، جب زندہ کیا تو پھر ان سے کہا کہ آپ جنگ کرو، تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے کچھ لوگ، کافی سارے لوگ، اور کچھ لوگ پھر ساتھ گئے، اور بھی راستے میں موقع آئے جہاں نکلتے رہے لوگ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اب کوئی آدمی کہے کہ اللہ ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے، لیکن فرمایا
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تم نے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے کہ انسان ہی اس فساد کو یا اس طاغوت کو مٹانے کے لیے اٹھیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے. جو رزق، یہ رزق میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، جان، مال، وقت، صلاحیتیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ سارے کا سارا رزق ہی ہے. اور فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس دن سے پہلے پہلے لگا لو کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی لین دین ہو سکے اور نہ کوئی دوستی کام آئے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، نہ کوئی لین دین ہو سکے، نہ کوئی دوستی کام آئے، ولا شفاء، نہ کوئی سفارش کام آئے. اس سے پہلے پہلے تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وقت، صلاحیتیں، وسائل، ان کو اس طاغوت کو یا اس فساد کو مٹانے کے لیے، جو عرب کے اندر ابو جہل یا امیہ بن خلف یا وہ مشرکین مکہ، ان کی طرف سے جو ہے وہ جو فساد جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے تم اس وقت سے آپ پہلے پہلے، کیا مطلب ہے کہ اگر ہماری سانس ابھی نکل جائے تو پھر ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا نا. ہم نے تو جب آنکھ کھلے گی تو پھر قیامت کا دن ہوگا. لہذا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، شاید قیامت ابھی آ جائے، تو ابھی آ جائے گی تو ہم کیا کر سکیں گے، اس کا مطلب ہے جلدی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ موت آ جائے تو پھر کب کریں گے. جو ہو سکتا ہے کر لو وقت کے اوپر. ہمارا عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دینی تقاضا ہوتا ہے تو اس کو تو ہم چھوڑتے ہیں اگلے سیزن پر، اور جو ہمارا دنیاوی تقاضا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی کر لیں. والکافرون هم الظالمون، اس بات کا کفر کرنے والے، اس بات کو نہ ماننے والے. کس بات کو نہ ماننے والے؟ اب یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی اپنا جان، مال، وقت، صلاحیتیں قیامت سے پہلے پہلے یا موت سے پہلے پہلے نہ لگانے والے، وہی حقیقت میں ظالم ہیں. والکافرون هم الظالمون. وہ اچھا، اب انہوں نے تو بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ظالم ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. اپنے اوپر ظلم کیا. ایک آدمی جوانی میں مر گیا تو اس کی جوانی کس کام کی ہے؟ یہ نوٹ کر لیں، یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں نا، اگر یہ ایک بندہ استعمال ہی نہیں کرتا، دماغ کا استعمال نہیں کرتا، یہ جسمانی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا، تو کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس پیسے پڑے جو ہے نا وہ نوٹ بدل گئے. نوٹ بدل جاتے ہیں نا کئی دفعہ، کرنسی بدل جاتی ہے. اب وہ بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا. تو مر گیا تو کتنا بڑا دماغ اس نے خرچ ہی نہیں کیا. اس کے گردے، اس کی ٹانگیں، اس کا وہ سارا آنکھیں، سب کچھ ایسے قبر ہی کھائے گی، مٹی کھائے گی نا. اتنی قیمتی چیز ہے ایسے چلی جائے گی. تو جس نے استعمال کر لو، جیسے کہتے ہیں کہ خرچ کر لالا جڑا لگ گیا ہے، استعمال ہو جائے، اچھے کاموں میں استعمال ہو جائے. تو جو نہیں کریں گے اور موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی تو ان کا مال پڑا رہا، صلاحیتیں پڑی رہی، وقت فضول نکل گیا،
تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، والکافرون هم الظالمون۔ اب دیکھیں آگے جو بات آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اور یہ بڑی آیتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو تمہیں یہ سب کچھ لگانے کا کہہ رہا ہے، ذرا اس کی پہچان کر لو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ جو ہے وہ ایسا الہ ہے کہ وہ معبود بھی ہے، اور اللہ ایسا الہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے، اللہ ایسا الہ ہے کہ وہ رازق بھی ہے، اللہ ایسا الہ ہے کہ وہ حاکم بھی ہے۔ یہ وہ جو سورہ نمل کی آیت نمبر 64 میں نے پیچھے پڑھ کے سنائی ہے نا، تو یہ چاروں صفات اس کے اندر ہیں، ایسے نہ سمجھو اللہ لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں آگے بات آ جائے گی، نرا یہ الہ سجدوں تک محدود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ ایک زندہ وجود ہے، اور پورا نظام کائنات اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ ایک ڈرائیور یہاں سے لاہور گاڑی نہیں لے جا سکتا اگر اسے نیند آ جائے۔ نیند آ جائے تو پھر تو خیر اونگنے والا بھی نہیں جا سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ یعنی اصل بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہیلپ کی لوڑ نہیں ہے، اس کو بھی ہیلپر کی لوڑ پڑ جاتی ہے ڈرائیور کو۔ وہ کئی دفعہ اس کو زیادہ نیند آئے تو جو ہیلپر اس کو کہتا ہے یار تم تھوڑا چلا لو، ٹھیک ہے نا، اس کو ہیلپر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور پھر یہ گاڑی اس کی اپنی ہے، وہ کسی کی گاڑی نہیں چلا رہا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کائنات یہ کس کی ہے؟ لہو ما فی السماوات، وہ خود مالک ہے، ٹھیک ہے نا، جدھر چاہے کھڑی کر دے اور جدھر چاہے چلانے لگ جائے، ٹھیک ہے نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو کرائے پہ چلاتا ہے یا تنخواہ پہ چلاتا ہے تو اس کو تو کئی پریشانیاں ہوں گی نا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آ کر جو ہے وہ کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ اگر وہ کسی کو اذن دے۔ یہاں نوٹ کر لیں، ویسے عام طور پر میں یہاں لمبی گفتگو کرتا ہوں لیکن پھر وہ درس لمبا ہو جاتا ہے نا، اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ نے کہی کہ جس کو اللہ اذن دے گا وہ سفارش کر سکے گا۔ تو یہ اذن جو ہے آپ کا خیال کیا ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ کس کو ملنا چاہیے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو یہ اذن ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اور کیا اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف کریں گے؟ تو یہ سمجھ لیں وقت تھوڑا ہے۔ یہ اذن جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ فلاں پیر کو مل جائے گا اور فلاں آدمی کو مل جائے گا، اس کو مل جائے گا، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا اذن دے دے گا۔ اچھا میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں صدر پاکستان قاتل کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قاتل کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ بھی دو چار بندے قتل کر دیں گے جی، قاتل کو تو صدر پاکستان چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا صدر پاکستان جو ہے وہ تیرے میرے جیسا انسان ہے، اس کا کوئی ماما چاچا دوست بھائی بہن بیوی
اس کی سفارش لے چلیں گے. لیکن پھر بھی کوئی بندہ ایسا بیوقوف آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ جی صدر پاکستان کے پاس اذن ہے نا چھوڑ دینے کا تو میں بھی 2-4 بندے قتل کر دوں. کیوں؟ کہتا ہے یار اس وقت ہو سکتا ہے صدر پاکستان تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ کے ساتھ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسائی ایسے سمجھتا ہے جیسے اپنی اماں کے پاس رسائی جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ کہاں سے بات آ گئی ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہارے پیر کو اذن دے دوں گا. تو یہ سمجھ لیں یہ کسی جگہ نہیں بتایا. پہلے وہ تسلی کر لیں کہ وہ جو آدمی صدر پاکستان جو ہے نا اس کے اذن پر بندہ قتل نہیں کرتا، وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ جی اللہ کا اذن جس کو دے گا، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں دوں گا تو تمہیں کیا پتا کس کو دیتا ہے. اور پھر وہ ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ بھئی صدر پاکستان میری سفارش نہ کرے یا مجھے نہ معاف کرے، پھر تو میں جاؤں اس کے پاس اذن بھی ہو اور وہ میری سفارش نہ کرے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ اصل کے اندر عمل نہ کرنے کی نیت ہوتی ہے اور اس طرح کے بہانے بنا لیتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ خوب جانتا ہے ان کے آگے پیچھے کو. سفارشی نے کیا کہنا ہوتا ہے جا کے؟ سفارشی یہی جا کر کہتا ہے نا جی آدمی بہت اچھا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بندہ بہت اچھا ہے، کام اس سے جو ہے نا وہ اتفاقیہ ہو گیا، یعنی ویسے برا نہیں ہے. تو یہ کوئی اللہ کو کیسے جا کر کہے گا؟ کوئی تیرا پیر جا کر کیسے کہے گا اللہ کو کہ آدمی بہت نیک ہے، بھلا آدمی ہے؟ کوئی ایسے جا کر سفارش کرتا ہے کہ جی اس نے زنا کیا ہے لہٰذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں. ایسا کبھی آپ نے سفارشی دیکھا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس نے بندہ قتل کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تھانے جا کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پہلے تو جھوٹ بولے گا کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کیا، اس پر الزام ہے. تو اگر بالفرض ثابت ہوئی جائے تو کہتا ہے پہلی دفعہ کیتا ہونا، ویسے بندہ ایسا نہیں ہے. تو کون اللہ کو جا کر یہ کہے گا؟ کوئی رسول کہے گا کہ اس نے پہلی دفعہ ہی کیا ہے یا بندہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ کو اس کے آگے پیچھے کا پتا ہے، جس کا یعنی اللہ اس جو بھی آئے گا، رسول آئے گا یا کوئی چلیں کوئی اللہ کا بندہ ولی آئے گا، تو اس سے زیادہ تو اللہ اس بندے کو جانتا ہے کہ تو کس کی سفارش کر رہے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کا بس اتنا ہی جتنا وہ چاہے. اللہ کا علم بہت ہے، سفارشی کا علم یا تو اللہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو تھانے والے کو تو ہم جا کر کہہ دیتے ہیں، تھانے دار کو، کہ جی میں صبح سے شام تک اس کے ساتھ رہتا ہوں اور میں اس کو بہت جانتا ہوں، بہت اچھا بندہ ہے، بس ایک جذباتی ہو گیا تھا تو اس نے گولی چلا دی، یا اس کی عزت کا مسئلہ تھا اس نے گولی چلا کے بندہ مار دی. تو اللہ کو کون ایسا کہے گا؟ ایسا سفارشی تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آدمی کہا جی یہ جدی پشتی پیڑا ہے، برا ہے، لیکن میں اس کی سفارش کرتا ہوں. ایسے تو کوئی نہیں کرے گا. یہ تو دنیا میں جو سفارش دنیا میں آپ جس کو فضول سفارش سمجھتے ہیں تو اس کو آخرت میں کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ واسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی، اب دیکھیں یہ ہے وہ الہ ایسا ہے کہ اس کا اقتدار بھی ہے، کرسی ہوتی ہے اقتدار، اور وہ کائنات آسمان و زمین، اس کا اقتدار، اس کی حکومت. واسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اور اس کائنات کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ حکمران نے. تو اس نے اس کو پریشان نہیں کرتی اپنی اس سلطنت کی حفاظت.
واسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم. وہ جو ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہاں، اس کو مانتا وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے جو کر سکتے ہو اس فساد کو یا طاغوت کو مٹانے کے لیے، جان مال صلاحیتیں وقت جو کر سکتے ہو کر جاؤ. اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ہوگے ظالم، تم رہو گے گھاٹے میں، تم جاؤ گے نقصان میں. لا اکراہ فی الدین. ذرا یہ آیت بھی اکثر آپ نے پڑھی ہے، ذرا نوٹ کریں کہاں آ رہی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کا کیا مطلب سمجھ آیا اب آپ کو؟ یعنی یہ دین کا تقاضا ہے کہ تم طاغوت کو مٹانے کے لیے، فساد فی الارض کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. اسی سے دین سر بلند ہوگا، اسی سے اللہ کی کبریائی قائم ہوگی. تو اگر تم نہیں کرتے تو لا اکراہ، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، کوئی زبردستی نہیں کرے گا. نہ طالوت نے زبردستی کی، نہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، نہ آج کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے. فوج جب بن جاتی ہے نا تو پھر فوجی کو تو گولی مار دیتے ہیں اگر وہ کہنا نہ مانے، لیکن یہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے تو پھر تو حکم سے جائے گا. لیکن یہ جب کی بات ہے، اس وقت اگر کوئی واپس مڑتا تھا تو مڑ بھی جاتا تھا. اس کو ابھی وہ نظام سیٹ نہیں ہوا تھا نا، کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا نا. جو طالوت کے ساتھ واپس ہوئے ان کو کسی نے سزا دی. جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ واپس ہو گئے احد میں یا خندق میں، صرف تبوک والوں کو تھوڑی کوئی سزا وغیرہ دی ہے، کیونکہ اس وقت اب مکہ فتح ہو گیا تھا. سمجھ آئی نا؟ مکہ فتح ہو گیا تھا، نظام بن گیا تھا. تو اب ان کو پوچھا گیا، پہلے والوں کو کوئی نہیں پوچھا گیا. تو اب جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا تو والنٹیئر ہی ہے، رضاکارانہ ہی کام ہے. اور جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے انہوں نے سمجھانا ہے، باقی عمل کسی نے کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، جبر کسی کے ساتھ نہیں ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کر گھروں سے نہیں نکالا، نہ کوئی کسی کو نکالے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جبکہ رشد اور سرکشی واضح ہو گئی. یعنی واضح کر کے پچھلے 2 سپارے جو ہے وہ یہی واضح کیا گیا ہے نا کہ ہدایت کیا ہے، سرکشی کیا ہے، گمراہی کیا ہے. تو اب یہ سمجھا دیا گیا ہے. اب ایمان والوں کو خود بڑھ کر کرنا چاہیے، زبردستی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. اب دیکھیں وہ بات آ گئی ہے جو ہمارا موضوع بھی ہے. تو یہ سمجھ لو جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کو تسلیم نہ کیا، طاغوت کو ماننے سے انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کے بعد اللہ پہ ایمان لایا، تو جو طاغوت کو تسلیم کرتا ہے اور ساتھ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے. جس طرح اشہد لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اور معبود صرف اللہ ہے، تو اگر آدمی یہ کہے کہ بھئی باقی معبود بھی ہیں، اللہ بھی ہے، تو پھر تو وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ایسا کہتے ہی تھے نا. یہ تو مشرکین مکہ کا بھی دین تھا. تو یہ دین آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی تو یہی دین چل رہا ہے نا. یعنی طاغوت بھی رہے اور ساتھ
کلمہ بھی رہے، مسجدیں بھی رہیں اور زنا خانے بھی رہیں، سود کے سینٹر بھی رہیں، اللہ کی نافرمانی کے مراکز بھی رہیں، اور ساتھ مسجدیں بھی رہیں، مدرسے بھی رہیں. یہ ہے اس مطلب یہ ہے کہ طاغوت بھی رہے اور ایمان والے بھی رہیں. وہ جو پیچھے ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی کو طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ ہے جس کا ہاتھ پڑا مضبوط کنڈے کو. یہ بحری جہاز ہوتا ہے نا سمندر میں، تو اگر کوئی بندہ بحری جہاز سے گر جائے تو اس کی کیا کوشش ہوگی جی؟ کہ جہاز کی کوئی چیز میرا ہاتھ پڑ جائے. جہاز دیکھا ہے، اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب گر جاتا ہے نا تو وہ ہوتا اس شکل کا ہوتا ہے نا، تو نیچے سے پتلا ہوتا ہے، پیندے سے اوپر چوڑا ہوتا جاتا ہے. تو ایسی چیز کے اوپر چڑھنا تو مشکل ہوتا ہے. تو اب وہ اس کی کیا کوشش ہوگی؟ مچھلیاں کھا جائیں گی، کوئی سمندر کے جانور کھا جائیں گے، تو کوئی جہاز کی کوئی چیز، کوئی جہازوں کے کنڈے لگے ہوتے ہیں، وہ کنڈا ہاتھ میں آ گیا، وہ میرے خیال میں اس لیے بھی لگا دیتے ہیں کہ چلیں کوئی اس طرح کوئی اور بھی کئی کام دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ ہی پڑ جائے، پکڑ لے. اب اگر ایک کسی آدمی کا ہاتھ کنڈے کو پڑ گیا تو وہ کنڈا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ پیچھے سے بے شک مچھلی کاٹ کاٹ کر کھا جائے، جب تک ہوش میں آئے کنڈا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کنڈے سے ہاتھ میرا گیا تو میں تو گیا مچھلی کے منہ میں. یہی میری زندگی ہے. تو فرمایا کہ جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اب اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس وجہ سے وہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہی اس کی زندگی ہے. آخرت اسی کی بنیاد پر اب اس کی آخرت ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اور کنڈا ایسا مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جو اب کوئی آدمی کہے جی اتنی مشکل تقاضا کر دیا اللہ نے، اتنا سخت تقاضا کر دیا، اب یہ کون انسان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو ایسے نہ سمجھو، اللہ سننے والا اور علم والا ہے. تمہاری جو سوچ ہے، تمہارے جو احساسات ہیں، یا تم جو آپس میں ڈسکشن کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو وہ سن لیتا ہے. اور وہ علیم ہے، اس کو معلوم ہے تم یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے نا، اس کو معلوم ہے تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، تم کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. وہ فالتو بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس نے تم کو پیدا کیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کیا بوجھ لاد رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، لہذا یہ سمجھو ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اللہ تو ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ پشت پناہ. مطلب یہ ہے کہ تم طاغوت کی طرف منہ کرو، جان مال وقت صلاحیتیں اس فساد کو مٹانے کے لیے لگاؤ. تمہاری پشت پر کون ہے؟ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اللہ تو ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور کہاں لاتا ہے؟ روشنی میں، ہدایت میں. جو لوگ ایمان لانے کے بعد بھی طاغوت کے ساتھ سازگاری اختیار کی ہوئی ہے، طاغوت کا کفر نہیں کرتے،
فساد کو مٹانے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، وہ اصل کے اندر اندھیروں میں ہیں۔ تو اللہ ان کو نکالنا چاہتا ہے کہ وہ نکل آئیں، روشنی میں آ جائیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے ولی کون ہے؟ اولیاء جمع ہے نا ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہے نا۔ ان کے ولی ہیں طاغوت۔ تو طاغوت کیا کرتا ہے؟ اچھا، ایمان والوں کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے کھینچتے ہیں اور اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگ جائے تو وہ پھر ان کو پکڑتا ہے، کھینچتا ہے، ایسی جگہ لے جاتا ہے کہ بھئی دوبارہ ایسی بات سننی نہیں ہے۔ یعنی وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو پتا ہے کہ اس مجلس میں جا کر جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی باتیں سنتا ہے، لہذا اگلی دفعہ کوئی نہ کوئی کام نکال دے گا کہ بھئی وہاں نہیں جانا، وہاں درس نہیں سننا، کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کوئی اور کام ضروری آ جائے گا اس کی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں مت سنو جس سے خام خواہی پریشانی ہوتی ہو، یا آدمی سوچے کہ جی میں کیا زندگی گزار رہا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، سوچ ہی آئے تو وہ وہاں سے نکالتے ہیں اور کھینچ کے کدھر لے جاتے ہیں؟ وہ اندھیرے میں، گمراہی میں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ ہیں آگ میں چلے جانے والے۔ یعنی جو گمراہی میں رہیں گے وہ کدھر جانے والے ہیں؟ آگ میں چلے جانے والے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس آگ کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، ہم نے 257 نمبر آیت تک اس کو پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔